یہ بات سننے کے بعد آپ کی سوچ بدل جائے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک لوہار کاروبار کرنے کے لیے اپنے ملک سے مصر گیا۔ 5-6 ماہ اس نے ادھر کاروبار کیا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ عبداللہ طاہر تھا۔ عبداللہ طاہر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور شہر کے حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر کرو تاکہ کسی بھی آنے جانے والے مسافر کو کسی چوری یا واردات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اسی رات لوہار نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیوی بچوں کو مل کے آؤں۔ تو اس نے اپنا سامان پیک کیا اور وہ بھی سفر پر نکل پڑا۔ تو تبھی بادشاہ کے سپاہیوں نے 3 چوروں کو پکڑ لیا اور انہوں نے بادشاہ کو خبر بھیجی کہ ہم نے 3 چور پکڑ لیے ہیں۔ سپاہی چوروں کو لے کر بادشاہ کے پاس جا رہے تھے۔ اتنے میں ایک چور ان کے ہاتھ سے نکلا اور بھاگ گیا۔ سپاہی بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کو پتہ لگا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے اور بادشاہ ہمیں سزا دے گا۔ اتنے میں وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے وہی لوہار آ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس لوہار کو پکڑا اور ان 2 چوروں کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ کو کہا بادشاہ یہ وہ 3 چور ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو جیل میں قید کیا جائے۔ تو سپاہیوں نے تینوں کو پکڑا اور جیل میں بند کر دیا۔ لوہار نے جائے نماز بچھایا جیل میں اور اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ میں تو بے گناہ ہوں، مجھے بھی انہوں نے پکڑ لیا، اور پوری رات دعائیں کرتا رہا۔ ادھر بادشاہ سویا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ 4 آدمی آ کر اس کے تخت کو ہلا رہے ہیں، اور بادشاہ اٹھا اور اس نے اٹھ کے وضو کیا اور 2 نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ اس کے ساتھ پھر اسے یہی خواب آیا کہ 4 آدمی آئے اس کا تخت لایا، تو وہ پھر اٹھ گیا، اس نے پھر 2 نفل پڑھے اور پھر سو گیا۔ پھر تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا اور اس نے استغفار کرنا شروع کر دی، اور اگلے دن اس نے اپنے جیلر کو بلایا اور اسے کہا کیا کوئی جیل میں بے گناہ تو نہیں قید؟ تو اس کے جیلر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے تو نہیں پتا کوئی بے گناہ ہے یا نہیں، لیکن میں ایک آدمی کو ضرور جانتا ہوں، وہ ہر ٹائم جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ۔ تو جب اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں تو بے قصور ہوں۔ اس نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا کس طرح اس کو پکڑا ہے، اور پھر بادشاہ نے ان سپاہیوں کو بھی سزا دی اور لوہار کو کہا تم نے میرے 3 کام کرنے ہیں، پہلے تم مجھے معاف کر دو، پھر دوسرا اس نے 1000 اشرفیاں دی، یہ قبول کرو، اور تیسرا اس نے کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تم نے میرے پاس آنا ہے۔ لوہار نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا پہلا کام بھی کر دیتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا، دوسرا کام بھی میں کر دیتا ہوں، اس نے اشرفیاں 1000 اشرفیاں قبول کر لی، اور تیسرا کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں جس نے آپ کا 3 دفعہ تخت ہلا دیا ہے مجھے نکالنے کے لیے، تو میں اسی سے ہی مانگتا ہوں اور میں اسی سے ہی مانگوں گا۔ تو بادشاہ سن کر بہت رویا اور اس کو بڑے اچھے سے الوداع کیا۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ کیا ہم تو نہیں ایسا کر رہے کہ جب مسئلہ مصیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کے آگے رونا شروع کر دیتے ہیں؟ رونا ہے تو اللہ کے آگے رو، جدھر رونا بھی چاہیے، اللہ سننے والا ہے، اللہ مصیبتوں مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ تو یہ کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ مسائل آئے، کوئی پریشانی ہو، تو ہمیں اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دروں پر جائیں اور ادھر جا کے روئیں، جو کہ آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ اللہ کے آگے جائے نماز بچھائیں، اللہ کے آگے دعا کریں، اللہ فوراً سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ تو مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے علی بابا چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔